حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن صبح کے ٹائم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ سورج طلوع ہوا، سورج کی شعاعیں جب پھوٹنے لگی، زمانہ روشن ہونے لگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روشنی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، یأتی قوم یوم القیامت نورہم کنور الشمس۔ سرکار نے فرمایا، میرے صحابہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کچھ قوم ایسی ہوگی جن کو اللہ پاک ایسے نور عطا کرے گا جس طرح سورج کو نور عطا کیا۔ سورج کی شعاعیں پھوٹتی دیکھ کر سرکار نے مثال بیان کر دی، اور میں دیکھو جس طرح یہ سورج اتنی نور رکھتا ہے کہ اندھیرے چھٹ رہے ہیں، روشنیاں آ رہی ہیں، زمانہ روشن ہو رہا ہے۔ قیامت کے دن ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جن کے چہرے پہ اتنا نور ہے۔ قال ابو بکر نحن ہم یا رسول اللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ ہم ہوں گے؟ ہمارے چہروں کی روشنی اتنی ہوگی، ہم سے میدان حشر جگمگا اٹھے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، فرمایا نہیں، آپ نہیں ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ پھر کون ہوگا؟ فرمایا، وَلَكُمْ خَيْرٌ کثیر۔ ابو بکر، آپ تو ان سے بھی کہیں زیادہ خیر اور عزت پا جائیں۔ یہ آپ کی شان نہیں ہے، آپ کی اس سے بھی بہت بلند شان ہوگی۔ آپ کے صرف چہرے روشن نہیں ہوں گے، آپ کو اللہ اور بڑی عزت عطا کرے گا۔ تو یا رسول اللہ پھر یہ کون ہوں گے جن کے چہرے اتنے روشن، میدان حشر روشن ہو رہا ہوگا، چہروں پہ نور ہی نور ہوگا، روشنیاں ہی روشنیاں ہوگی؟ سرکار نے فرمایا، وَلَٰكِنَّهُمُ الْفُقَرَاءُ الْمُهَاجِرُونَ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ۔ سرکار نے فرمایا، پورے روئے زمین پہ جتنے فقراء ہوں گے، غریب ہوں گے، مہاجر ہوں گے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اللہ کے نیک لوگ ہوں گے، پر مالی طور پہ خوف خدا سے وہ غریب ہوں گے۔ فرمایا، وہ لوگ اکٹھے کر کے ایک جماعت بنائی جائے گی، ان کے چہروں کو روشن کر دیا جائے گا۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، فرمایا، طوبی للغرباء۔ سرکار نے فرمایا، مبارک ہو غرباء کو، مسکینوں کو، غریبوں کو مبارکباد ہو، قیامت کے دن جو ان کو عزت ملے گی اور کسی کو نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا، من الغرباء یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ، وہ غرباء ہیں کون؟ ان کا کوئی تعارف کرا دیں۔ سرکار نے فرمایا، اناس صالحون قلیل من ناس سوء کثیر من یؤسیہم اکثر ممن یؤتیہم۔ سرکار نے فرمایا، اس زمانے میں بہت سے لوگ گناہ گار ہوں گے، بہت سے بدکار ہوں گے، ان میں سے چیدہ چیدہ، قلیل، تھوڑے 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 لوگ صالحین ہوں گے۔ وہ جو تھوڑے تھوڑے ہوں گے، میں محمد ان کو مبارکباد دے رہا ہوں۔ دنیا میں تو وہ بے شک تھوڑے ہیں، مالی طور پہ بہت ہی غریب ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ بڑے ہی امیر ہیں۔ قیامت کے دن بڑی عزت ہوگی ان کی۔ دنیا کے غریب قیامت کے دن کے امیر ہوں، دنیا میں صبر کرنے والے قیامت کے دن عزت پا جائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں مبارکبادیاں پیش فرمائی۔ حضرت ابو صدیق ناجی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے فرمایا کہ یدخل فقراء المؤمنین الجنۃ قبل الاغنیاء ب400 عام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے غریب امت کے امیروں سے 400 سال پہلے جنت میں داخل ہوں۔ 400 سال پہلے غریب جنت میں اور امیر پیچھے ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے کہا، ان الحسن یذکر 40 عاما۔ میں نے تو امام حسن کے بارے میں سنا، انہوں نے کہا 40 سال پہلے ہوں گے، آپ 400 کہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، بعض صحابہ کا قول 40 سال کا ہے، لیکن بعض صحابہ کا 400 سال۔ 400 سال کا عرصہ جنت میں پہلے جانا کائنات کی ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ لہذا امت کے غریب، مسکین، ناتواں لوگ، ان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا میں تھوڑی سی مشکل ہے، اگر صبر شکر کی زندگی گزار گئے، قیامت کے دن بہت بڑی عزت، بہت بڑا احترام ہوگا، جنت میں ان کا استقبال کیا جائے گا، اور سب سے زیادہ
ان کو عزت عطا کی جائے گی ان کو. بلکہ آخری حدیث یہ بھی سن لیں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یدخل فقراء المسلمین الجنت قبل الاغنیاء بنصف یوم ہوا 500 عام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن غرباء اور فقیروں کو اغنیاء سے 500 سال پہلے داخل کیا جائے. 500 سال کا عرصہ چھوٹا نہیں ہے. اگر دنیا کا حساب لگائے تو بہت بڑا عرصہ ہے، اگر قیامت کا حساب لگائے تو وہ گنتی میں نہیں آتا. 50,000 سال کا تو ایک دن ہوگا، تو 500 سال کا اگر دن گننا شروع کر دے تو وہ کہاں تک جا پہنچے گا. لہذا رب کی تقسیم پہ پریشان نہیں ہونا، رب کے فیصلوں پہ پریشان نہیں ہونا. رب جس حال میں کسی کو رکھے اسی حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. غربت میں، مصیبتوں میں، دکھوں میں اگر کوئی آدمی پس رہا ہے تو اس کو شکر کرنا چاہیے. رب کی تقدیر پہ راضی رہیں. اللہ بڑے اچھے فیصلے کر رکھے ہیں.